الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ گزشتہ درس میرے عزیز بھائیوں دوستوں چھٹی نو کے بارے میں تھا، نوع سادس چھٹی نو کے بارے میں، اور یہ جو ہے ایسے حروف کے بارے میں تھی جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان کے بارے میں تھی، اور وہ 5 حروف تھے: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، اور بتایا کہ ایک ان کا لفظی عمل ہے، وہ یہ ہے کہ سب جو ہے نا یہ پانچوں کے پانچوں جو بھی ہو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ان کا جو معنوی لحاظ سے مطلب ہے وہ ان میں آپس میں فرق تھا۔ معنوی طور پہ یعنی لم مضارع پہ آتا تھا تو اس کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا تھا، لما جو ہے یہ بھی مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ لام امر طلب فعل کے لیے آتا تھا، کس کس سے طلب کرتا وہ بیان ہوا آپ کی خدمت میں۔ لائے نہیں طلب ترک کے لیے آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو ان شرطیہ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے لیے 2 جملے ہوتے ہیں، پہلا جملہ جو ہے فعلیہ ہوتا ہے ہمیشہ، دوسرا جملہ جو ہے اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں یہ بتایا کہ اگر مثلا پہلے کو شرط کہتے ہیں دوسرے کو جزا، اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں یا شرط فعل مضارع ہو تو جزم دینا ان کا واجب ہے، لیکن مثلا اگر جزا فعل مضارع ہو تو ان کا جزم دینا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ مثالیں دیں، الحمدللہ ترجمہ بھی کیا، یہ مطلب ہمارا تمام ہو چکا، اور آپ کو عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تھوڑا عبارت کا تجزیہ جو ہے ساتھ ساتھ، تاکہ جو ہے نا مطلب عبارت پڑھنے میں ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے جی، وہ مثلا آپس میں یہ کیا بن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تجزیہ کسی حد تک جو ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرتا آ رہا ہوں اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کر دوں۔ انشاءاللہ اب لطفاً توجہ فرمائیں گے کہ اب تجزیہ جو ہے نا اسی عبارت کا کچھ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع السادس، چھٹی نو جو ہے، النوع موصوف، السادس صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، حروف تجزم الفعل المضارع، حروف آجان موصوف، تجزم فعل مضارع، ضمیر ہے یا اس کے اندر ہے جو اس کا فاعل ہے، اور اس ہے یا سے مراد حروف ہے، یعنی جو ہے یا فاعل ہے نا وہ ہے یا مراد کیا ہے، حروف ہیں۔ الفعل موصوف، المضارع صفت، موصوف صفت مل کر کیا بن گیا، تجزموں کا مفعول بہی، ٹھیک ہے۔ آذان تجزم فعل، فاعل اندر والی ضمیر، فعل المضارع مفعول، یہ مل کر پورا جملہ حروف موصوف کی کیا بن جائے گا، صفت، ٹھیک ہے۔ پھر اب آپ النوع السادس کو کیا بنایا تھا، مبتدا، حروف بعد والا جملہ صفت سے مل کر، موصوف صفت مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہی خمسۃ اعراف، واو جو ہے نا استنافیہ ہے، ہیہ جو ہے مبتدا ہے، خمسۃ اعراف پہلے بتا چکا ہوں 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بلا، جمع اور مجرور ہوتی ہے، یہ 5 ہیں، عدد ہے خمسہ 5، اور اعرافین اس کی تمیز ہے، جمع ہیں اعرافین اور مجرور ہے، کیونکہ 5 ظاہر ہے اس کی تمیز کیا ہوگی، جمع اور مجرور ہوگی، ٹھیک ہے آگا جان۔ لیکن اس کو کہیں گے ویسے اس کو بتاتے ہیں کہ خمسۃ و مضاف، وہ تو عدد تمیز تو بتا دی ہے نا کہ یہ عدد ہے یہ تمیز ہے، اس کو ایسے بھی کہو
خمسۃ مضاف عارفین مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہے یا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، لم و لما و لام الامر و لا النہی، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی، اس کو ایسے کرتے ہیں، لام کو بناتے ہیں خبر، مبتدا کیا جی محذوف، احدھا پیچھے بھی کہیں بتایا تھا، احدھا آد مضاف ہا مضاف الیہ مضاف مضاف مل کر احدھا کیا بنے گا مبتدا، احدھا لم، ثانیہا ٹھیک ہے، لما ثانی مبتدا لما خبر، لام الامر ٹھیک ہے، یہ جناب خبر، لام مضاف امر لام الامر ٹھیک ہے، یہ جناب کیا بنائیں گے لام الامر کو خبر، اور مبتدا اس کا کیا ثالثھا لام الامر، چوتھا لا نہیں جی، رابعھا لا نہیں، یعنی مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ خبر ہے، مبتدا محذوف بناتے ہیں جتنا جتنا یہ بنتا ہے ٹھیک ہے، وخامسھا ان للشرط والجزاء، تو یہ ہم مطلب ہے اس میں کر لیں گے میرے عزیزوں، مبتدا محذوف کی خبریں بنانی ہیں۔ فلم لم تجعل المضارع ماضیا منفیا، لم فا کو کہتے ہیں کہ یہ حرف تفصیل ہے، لم سے مراد نہ خود لفظ، لم خود لفظ، خود یہ جو لم لفظ ہے یہ کیا ہے مبتدا ہے، لم سے مراد لفظ لم ہے مبتدا، تجعلو یہ کیا ہے جی فعل مضارع، تجعلو فعل مضارع، اس کا فاعل ہے یا کی ضمیر ہے، تجعلو کے اندر ہے جو اس کا فاعل ہے ٹھیک ہے جی، المضارع موصوف، نہ موصوف نہ کہو، اشتباہ مجھ سے نکلا ہے، فلم تجعل المضارع، تجعلو دو مفعولی ہے آغا جان، تجعلو دو مفعولی ہے ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا تجعلو کا فاعل ہے یا کی ضمیر اس کے اندر، المضارع مفعول اول، مضارع مفعول اول، ماضیا موصوف، منفیا صفت، ماضیا منفیا موصوف صفت مل کر یہ بن جائیں گے دوسرا مفعول۔ پھر سنیں بھلا کیا کہا میں نے، لم یعنی لفظ لم مبتدا، تجعلو فعل مضارع، فاعل اس کے اندر ہے یا کی ضمیر، المضارع پہلا مفعول، ماضیا منفیا موصوف صفت مل کر اس تجعل کا دوسرا مفعول ٹھیک ہے۔ نہ کہنا کہ آپ تو کہتے تھے کہ مثلا پہلے کلمے پر بھی الف لام ہو دوسرے پر بھی الف لام ہو تو وہ موصوف صفت ہوتا ہے، جیسے النوع السادس میں کا موصوف صفت ہے، یہ ماضیا منفیا الف لام تو کوئی نہیں ہے، نہ یہ نہ اشتباہ کرنا، میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ واجب ہے، موصوف صفت پر واجب ہے ادھر بھی الف لام ہو ادھر بھی الف لام ہو، میں نے تو جہاں موصوف صفت بن رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک نمونہ دیا ہے کہ اس پر بھی الف لام اس پر بھی الف لام ہو تو موصوف صفت ہوتے ہیں غالباً ٹھیک ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا موصوف اور صفت دونوں پر الف لام نہ ہو سکتا ہے، دونوں پر الف لام نہ ہو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوں موصوف صفتوں، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اس بحث میں آپ دیکھیں گے کہ جب صفت اپنے موصوف کے معنی پر دلالت کرتی ہے تو وہاں بتایا گیا ہے کہ 10 چیزوں میں 4 چیزوں میں بیک وقت جو ہے وہ کیا ہے اس کی پیروی کرتی ہے ٹھیک ہے یا نہیں، معرفہ ہوں تو دونوں ہوں، نکرہ ہوں تو دونوں ہوں،
مذکر ہوں تو دونوں ہوں، مؤنث ہوں تو صفت موصوف دونوں ایک جیسے ہوں، مفرد تثنیہ جمع میں ایک جیسے ہوں، وہ مفرد ٹھیک ہے۔ اور جو مطلب ہے اعراب ہے رفع نصب جر، اس میں بھی جو اعراب اس کو ہوئی اعراب اس کا 10 میں سے 4 چیزوں میں موصوف صفت کی مطابقت ضروری ہے۔ تو یہاں آپ اس کو چیک کر لیں، ماضیاً منفیاً یہ موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ مثلو جیسے جی مثلو مضاف، لم لفظ لم، خود لفظ لم یضرب، ٹھیک ہے۔ مثلو مضاف لم یضرب، یہ مل کے لم یضرب مراد کیا ہے؟ خود لفظ۔ یہ لم یضرب آغا جان اس کو کیا کہو گے؟ خود لفظ لم یضرب کو اس کو بنا لیں مبتدا، لم یضرب مبتدا، اور اس کی خبر کیا ہے جی؟ آگے دیکھنا، لم یضرب نہ کہنا یہ جملہ ہے بابا، اس سے مراد میں نے خود لے لیا لم یضرب، یعنی خود یہ ایک لفظ، لم یضرب کو ایک لفظ فرض کر کے لم یضرب کس معنی میں ہے جی؟ میں آگے دیکھنا، با جار معنی مضاف، ٹھیک ہے، معنی مضاف، ما ضربا ماضی منفی، ما ضربا ماضی منفی، اور یہ پھر کیا بن گیا معنی کے لیے مضاف کے لیے؟ مضاف الیہ، صحیح ہے۔ اب کیا کریں گے؟ لم یضرب تو بنا دیا نا کہ مثلا مبتدا، لم یضرب خود لفظ لم یضرب مبتدا، با جار معنی مضاف، ما ضربا ماضی منفی ہو کر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے ایک معذوف کے ہو کر ثابتن مثلا، ٹھیک ہے، متعلق ہو کر اس کے کیا بن جائے گا جی؟ خبر بن گیا، خبر آگا جان لم یضرب کا۔ پھر اگر تھوڑا اور آگے جانا چاہیں آگے، ٹھیک ہے، تو مبتدا اور یہ خبر مل کر لم یضرب مبتدا بمعنی ما ضربا، یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ بن کر مثلو کا پورا جملہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر کس کی؟ مثالہ مقدر مبتدا کی خبر آگا جان۔ آگے بڑھتے ہیں، ولما مثلو لم، لما مثلو لم، کیا کریں بھلا اب؟ لما کو بنا لیں مثلا مبتدا، مثلو مضاف، لم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر لما کی خبر، لما مثلو لم، لما مبتدا مثلو مضاف، لم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر۔ لکنھا مختصۃ بالاستغراق، آپ سے سوال ہے، ٹھیک ہے، لکنہ کیا ہے؟ لکنہ جو پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں ہم، لکنہ حروف مشبہ بالفعل، لکنہ حروف مشبہ بالفعل ہے جی، اس کو ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ لکنہ ہا لکنہ کا نا اسم ہے، لکنہ حروف مشبہ بالفعل، ہا لکنہ کا اسم، مختصۃ لکنہ کی خبر، بالاستغراق کے بعد جار، استغراق مجرور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے مختصہ تو ان کے، ٹھیک ہو گئی اگر جان۔ تو پھر آپ جانتے ہیں لکنہ اسم اور خبر سے مل کر جملہ مکمل ہو گیا۔ لکنہ حروف مشبہ بالفعل اسم و خبر پہ آ کے، اسم و خبر جب آ گئے تو جملہ مکمل ہو گیا۔ مثلو مضاف، پھر آگے لما یضرب، لما یضرب فعل مضارع معروف ہے، لما حرف جازم ہے، ٹھیک ہے، زیدن یضرب کا کیا ہے جی؟ فاعل ہے، لما یضرب زیدن یہ جملہ فعلیہ ہو کر کیا ہے جی؟ مفسر۔ اچھا جب حرف تفسیر آ رہی ہو نا تو ہم لوگوں نے پہلے والے کو بھلا کیا بنا دیں گے؟
پہلے والے کو کہتے ہیں پھر مفسر، ای حرف تفسیر، ما ضرب زیدن فعل ماضی منفی، زید اس کا فاعل، ما ضرب زیدن زید فاعل ضربا، تو یہ فعل ماضی منفی، فی جار شے کو کیا کہیں جی، فی جار، ایک تھوڑا دقیقے کے لیے، فی جار شیئن، ٹھیک ہے، موصوف، من جار، ازمنہ موصوف، الماضیت ازمنہ کی صفت۔ اب یہ الگ ہو گئی، اب پلٹتے آؤ، ماضیہ ازمنہ موصوف صفت، موصوف صفت مل کر من جار کے لیے مجرور، من جار کے لیے مجرور، ٹھیک ہے اگر جان، اور من جار کے لیے مجرور بن کر یہ کیا بن گئے، شے کے لیے، شے جو موصوف تھا اس کے لیے یہ کیا بنے، صفت، ازمنۃ الماضیہ موصوف صفت مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور ایک متعلق معذوف کے ہو کر شے کی صفت، صفت موصوف مل کر فی جار کا مجرور، ٹھیک ہے، پھر یہ جار مجرور متعلق کس کی ہو جائیں گے، اس ضربا کے، ما ضربا کے متعلق ہو گئے، جوڑ لیا پیچھے میں نے ایک ایک کو کر کے، ما ضربا کے متعلق بن گئے، تو یہ ای کے بعد والا کیا بن گیا، یہ ما ضربا زیدن مفسر، اور پہلے والا کیا تھا، مفسر، مفسر جملہ مفسر اور مفسر مل کر مثلوں کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مقدر مبتدا کی خبر۔ آگے بڑھتے ہیں آگے جان، ولام الامر، لام مضاف، امر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، واو کو نہ کہتے ہیں زیدہ ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ مبتدا بن گیا لام الامر، ہے یا پھر مبتدا آگے جان، ہے یا مبتدا، لام جار، طلب مصدر، مضاف فعل مضاف الیہ، اما حرف تردید، ان حرف جار، فاعل الغائب، فاعل موصوف، غائب اس کی صفت، موصوف صفت، ٹھیک ہے، ان حرف جار، فاعل موصوف، غائب اس کی صفت۔ آگے جو مثل و مثالیں ہیں نا اس کو چھوڑ دیں ایک مرتبہ، بہت اچھا ہو جائے گا، اما حرف تردید، ان الفاعل الغائب ہے آگے جان، فاعل غائب یعنی فاعل موصوف، غائب اس کی صفت، او حرف عطف، آگے آ جائیں، او حرف عطف، ان جار فاعل موصوف متکلم صفت، موصوف صفت، پھر آگے آ جائیں، او ان المفعول الغائب، یہ او پہ عطف کرتے ہیں نا، مفعول موصوف، غائب اس کی صفت، او حرف عطف، ان المفعول المخاطب، مفعول موصوف، مخاطب اس کی صفت، او پھر حرف عطف، ان المفعول المتکلم، موصوف صفت۔ اب دیکھا آپ نے، یعنی یہ جو او کے بعد عطف ہوتا آ رہا ہے، اب پھر یہ سارا ملانا ہے ہم نے، ذرا دقت فرماؤ، لام الامر مبتدا، واو زیدہ ہے یا مبتدا، لام جار لطلب الفعل، طلب مضاف، فعل مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اب جی اما کے بعد، اما حرف تردید ہے نا، ان الفاعل الغائب، موصوف صفت مل کر، کیونکہ بعد میں اور آئے، اس کو کیا کہو گے، معطوف علیہ، معطوف علیہ، او حرف عطف، ان الفاعل المتکلم، موصوف صفت مل کر معطوف، کیونکہ پھر بعد میں حرف عطف ہے، یہ معطوف بھی ہے اور بعد والے کے لحاظ سے معطوف علیہ بھی، پھر آگے والا معطوف بھی اور معطوف علیہ بھی، پھر مفعول مخاطب کیا بن گیا جی، معطوف اور معطوف علیہ ہر دو، پھر آگے والا جناب مفعول متکلم جو ہے وہ معطوف ہے، یہ معطوف معطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ، یہ سارے مل کر معطوف معطوف علیہ ہو کر آگے جان کیا بن گئے، پیچھے والے ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر
یہ معطوف معطوف علیہ جار مجرور متعلق کس کے ہو گئے؟ طلب کے۔ طلب جو مصدر ہے نا، طلب الفعل، اس کے متعلق ہو گئے۔ جب اس کے متعلق ہو گئے، ٹھیک ہے، طلب الفعل مضاف مضاف الیہ لام جار، جار مجرور متعلق کے معذوف کے ہو کر ہے یا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر کیا بن گیا جی؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ کیا زیادہ سخت نہ ہو گیا ہو؟ پھر غور فرمائیں، لام و لام کو بنایا مبتدا، واو زیدہ کی ہے یہ مبتدا بنایا، لام جار، طلب مضاف، فعل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اما حرف تردید ہے، اور پھر ان الفاعل الغائب، ان الفاعل المتکلم، ان المفعول الغائب، مفعول مخاطب، مفعول متکلم، یہ سارے کیونکہ او آ رہا تھا معطوف معطوف علیہ، یہ سارے ملا کرنا آگا جان پیچھے، کیونکہ ان کے ان جار تھا لگا ہوا، معطوف معطوف علیہ مل کر اس جار کا مجرور بن کر، جار مجرور سب کو اکٹھا کس کے حوالے کیا ہے؟ طلب کے۔ طلب الفعل پھر مضاف مضاف الیہ لام جار کا مجرور متعلق کے معذوف ہو کر ہے یا مبتدا کی خبر۔ اب آ جاؤ جناب مثالوں میں، مثلو لیضرب، وہ تو اما کے بعد ان کو ملا ہے نا، آخر ان کی مثالیں بھی تو ہیں نا۔ مثلو لیضرب کیا کریں؟ مثلو مضاف، لیضرب صیغہ امر غائب کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر پورا جملہ لیضرب کیا بن گیا مثلو کے لیے؟ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کس کی جی؟ مثالہ مقدر مبتدا کی خبر۔ اسی طرح اگلی میں بھی ماشاءاللہ آسان ہوگی ابھی، مثل لیضرب و لنضرب، مثل مضاف، لیضرب امر واحد متکلم، واو حرف عطف، لنضرب جمع متکلم، امر جمع متکلم، تو لنضرب معطوف، لیضرب معطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ مل کر مثلوں کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر کس کی؟ مثالہ مقدر مبتدا کی خبر۔ آگے جی مثلو لیضرب، یہ بھی اسی طرح جی، مثلو مضاف، لیضرب امر واحد غیب مجہول، مثلو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مقدر مبتدا کی۔ آگے مثلو لتضرب میں مثلو مضاف، لتضرب امر حاضر مجہول، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر کس کی؟ مثالہ مقدر مبتدا کی۔ مثل لعذرب و لنضرب، مثل مضاف، لعذرب امر واحد متکلم، لنضرب امر جمع متکلم، معطوف معطوف علیہ مل کر، لنضرب یعنی لنضرب جناب معطوف، لعذرب معطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ مل کر، مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ آگا جان، اور پھر مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا مقدر مثالہ کی۔ ولا النہی، یہ کیا ہے جی؟ لا النہی، لا مضاف نہیں مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، واو زیدہ ہے یا مبتدا، ضد و مضاف، لام میں مضاف الیہ، اور پھر عامر کی طرف آگے مضاف بھی ہو رہا ہے، لام مضاف الیہ بھی اور مضاف بھی ہے عامر کی طرف، لام مضاف الیہ اور مضاف، عامر کیا کہو گے؟ مضاف الیہ۔ اس کی کیا بنا ہے جی؟ لا نہیں مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، واو زیدہ، پھر مبتدا کے بعد اگلا ہے یا پھر مبتدا، ضد و لام الامر، ضد و مضاف، لام مضاف، امر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ضد کا مضاف الیہ، اور مضاف پھر مضاف الیہ مل کر خبر ہے یا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مفسر۔ مفسر کیوں جی؟ کیونکہ ای حرف تفسیر آ رہا ہے، ای کی بات تفسیر ہو رہی ہے، پہلے والے کو کیا کہو گے؟ مفسر، ای حرف تفسیر، لام جار، طلب مصدر مضاف، ٹھیک ہے، ترک مضاف الیہ، اور مضاف آگے فعل کی طرف، ترک مضاف الیہ بھی ہے اور
مضاف ہے فعل کی طرف، ٹھیک ہے. طلب ترک الفعل، لام جار، طلب مصدر، مضاف ترک کی طرف، اور ترک پھر مضاف الیہ بھی اور مضاف ہے فعل کی طرف. اب یہاں ذرا دھیان دے دیں. اما حرف تردید، ان حرف جار، فاعل موصوف، غائب صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ او کی وجہ سے، او حرف عطف، مخاطب معطوف اور معطوف علیہ، او حرف عطف، متکلم معطوف، معطوف پیچھے سے ہٹیں، معطوف معطوف علیہ مل کر، ٹھیک ہے. فاعل غائب کے لیے کیا بن گیا جی؟ معطوف، پھر معطوف اور معطوف علیہ مل کر ان جار کا مجرور. یہ جار مجرور متعلق کس کے جی؟ طلب کے. طلب کے، جب طلب کے متعلق ہو گئے تو پھر طلب کے متعلق ہوئے نا، تو طلب مضاف ہے ترک کے کی طرف، لام پیچھے جا رہا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ طلب ترک الفعل مضاف الیہ مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور متعلق ایک معذوف کے ہو کر، ٹھیک ہے، کیا بن جائے گا آغا جان؟ یہ جملہ کیا بن گیا؟ مفسر. یہ جملہ ای کے بعد والا ہے مفسر، پہلے والا ہے مفسر. مفسر آغا جان. آگے آ جاؤ. مثلو مضاف، لا یضرب فعل نہیں، لا یضرب فعل نہیں، واو عطف، لا تضرب فعل نہیں، واو عطف، لا اضرب فعل نہیں، ولا نضرب فعل نہیں. لیکن جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کیا بناؤ گے؟ واو کیونکہ آ رہی ہے نا، معطوف اور معطوف علیہ، معطوف اور معطوف علیہ مل کر مثلو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر مقدر مثالہ مبتدا کی. کرنا تو تجزیہ چاہ رہا تھا لیکن ترکیب بھی ساتھ ساتھ آتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. میں پھر التماس کروں گا اگر یہ تجزیہ کسے کہتے ہیں؟ تجزیہ مثلا یہ جو ہے نا یہ بن رہا ہے، دوسری چیز یہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ جار ہے، جملتین مجرور ہے، ٹھیک، ایک ایک الگ الگ کرنا. پھر یہ جو پیچھے سارے معطوفین الیہ یا مطلب ہر چیزیں ملا کر ایک اکٹھی کرتے ہیں نا، یہ ترکیب ہوتی ہے. اگر ترکیب مشکل لگے نا تو یہ جو ایک ایک الگ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ کم از کم ضرور اس کو نہ جانے دیں. پھر دوبارہ اکٹھا کرنا مشکل ہو تو ٹینشن نہ لینا، پریشانی نہیں لینا کہ ابھی بڑی مشکل ہو گئی ہے، نا، کم از کم تجزیہ پہ بھی رکھو گے. اور پھر انشاءاللہ جب یہ نہیں تو اس کے بعد آپ ہدایہ پڑھیں گے، اور ہدایہ پڑھنے کے بعد دوبارہ جب غور کریں گے نا پھر زیادہ لطف آ جائے گا، ذہن کھلے گا نا، پھر زیادہ لطف اور زیادہ بڑھے گا. وَإِنْ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، ان مبتدا واو زیدہ، ہے آغا جان مبتدا، تدخلو فعل مضارع، ہے ضمیر اس کا فاعل، صحیح ہے. علی جار جملتین مجرور، جار مجرور متعلق تدخلو کے ہو کر ہے کی خبر، ہے مبتدا کی خبر بن گیا. اور پھر یہ پورا جملہ اے مبتدا جو پہلا مبتدا ہے اس کی خبر بن جائے گا. والجملۃ الاولیٰ تکون فعلیۃً، واو مستنفع ہے، الجملۃ موصوف، الاولیٰ صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، تکون فعلیۃً، تکون فعل ناقص، اسم اس کے اندر ہے کی ضمیر ہے اور اس ہے سے مراد جملہ اولیٰ ہے. تکون کا اسم چھپی ہوئی ضمیر ہے یا فعلیتاً، تکونوں کی خبر، تکون فعلیتاً یہ جملہ فعلیہ بن کر کیا بنے گی؟ جملہ اولا مبتدا کی خبر، تکون فعلیتاً خبر بن گئی جملہ اولا کے لیے. والثانیۃ کے پیچھے بھی نا ایک جملہ ہے، یعنی الجملۃ الثانیۃ، ٹھیک ہے اگر جان، یہ کیا بنا ثانیۃ؟
مبتدا قد حرف تقلیل مضارع پر آئے تو تکون فعل ناقص ہے یا کی ضمیر اس کے اندر تکون کا اسم جس سے مراد ثانیہ ہیں فعلیتاً تکون کی خبر قد تکون فعلیتاً فعل ناقص اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا ثانیت و مبتدا کی وقد تکون اسمیتاً ٹھیک ہے یہ کیا کرو گے قد تکون اسمیتاً یہ بھی جملہ نا خبر ہے والثانیت مبتدا واو عطفہ قد حرف تقلیل تکون فعل ناقص ہے یا اس کا اسم اسمیتاً خبر پورا جملہ بن کر اس ثانیہ کی یہ بھی کیا ہے خبر ہے یعنی ایسے کرو گے نا والثانیۃ قد تکون فعلیتاً ثانیہ مبتدا قد تکون فعلیتاً جملہ بن گیا نا پھر ثانیہ کو لے آؤ والثانیۃ قد تکون اسمیتاً قد تکون فعلیتاً کی جگہ پہ ہے یعنی گویا کہ یہ پھر خبر وتسمى الأولى شرطا والثانیۃ جزاء تسمى کیا ہے جی فعل مضارع مجہول تسمى فعل مضارع مجہول الاولا یہ نائب فاعل ہے تسمى کا مجہول ہے نا تو پھر نائب فاعل چاہیے شرطاً شرطاً تسمى کا دوسرا مفعول سما یسمی دو مفعولی ہوتا ہے کیونکہ یہ مجہول ہے پہلا مفعول نائب فاعل بن گیا اور دوسرا مفعول باقی ہے تسمى الاولا شرطاً تسمى فعل مضارع مجہول الاولا نائب فاعل شرطاً مفعول ہے دوم والثانیۃ جزاء ثانیہ تو میرے عزیزو کیا بنا ہے یہ بھی نائب فاعل ہے کس کا اس تسمى کا یہ تسمى ادھر بھی آئے گا نا وتسمى الاولا شرطاً وتسمى الثانیۃ یعنی تسمى یہاں معذوف ہے گویا کہ وتسمى الثانیۃ ثانیۃ نائب فاعل اس تسمى کا جزاء دوسرا مفعول تسمى کا فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ فَحرف اگر جان کیا فحرف عطف ان حرف شرط ان حرف شرط اچھا کان الشرط کان فعل ناقص ہے الشرط کان کا اسم ہے واو حرف عطف ہے جزاء شرط والجزاء عطف معطوف ہو کر کانا کا اسم ہے او حرف عطف ہے الشرط وحدہ شرط ذو الحال وحدہ مضاف الیہ مل کر حال یہ ذو الحال حال بھی کیا ہے کانا کا اسم فعلاً مضارعاً موصوف فعلاً مضارعاً صفت موصوف مل کر کانا کی خبر دوبارہ توجہ فرمائے نا ان حرف شرط کانا فعل ناقص شرط والجزاء معطوف الیہ مل کر کانا کا اسم یا شرط وحدہ پھر ظاہر ہے ادھر کہو گے نا فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ صحیح ہے تو پھر کیا ہو جائے گا شرط ذو الحال وحدہ حال حال ذو الحال یہ بھی کانا کا اسم فعلاً مضارعاً موصوف صفت مل کر کانا کی خبر تو یہ کیا ہو گیا جی کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنیا شرط جملہ شرطیہ بن گیا اور اس کی شرط کی جزا کیا ہے فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ تجزمو فعل مضارع تجزمو فعل مضارع ہو مفعول ان اس کا فاعل ہے تجزمو کا فاعل چھپی ہوئی ضمیر نہیں ان ہے تجزمو ہو ان تجزمو فعل ہو مفعول ان فاعل فعل فاعل مفعول علی جار سبیل مضاف وجوب مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر علی جار کا مجرور جار مجرور متعلق کس کے تجزم و فعل کے تجزم و فعل فاعل مفعول مل کر بن گئی جزا پہلے شرط تھی نا تو شرط کو جزا چاہیے آگے جی مثلو جیسے مثلو مضاف ان حرف شرط
تضرب و فعل فاعل، تضرب و فعل فاعل مل کر ان کے لیے شرط، اضرب و فعل فاعل مل کر جزا، واو حرف عطف، ان حرف شرط، تضرب و فعل فاعل، ضربتو ہاں فعل فاعل بن کر شرط، ضربتو فعل فاعل بن کر جزا، پھر واو عطف ان شرطیہ، تضرب و تضرب فعل شرط، زیدن مبتدا ضارب خبر، یہ جزا، یہ بن گئی جزا۔ آپ پیچھے پیچھے ملاتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ ان تضرب زید فضاربن، زید ضاربن، شرط اور جزا مل کر معطوف، ان تضرب زیدن ضربتو وہ بن گیا شرط اور جزا مل کر معطوف علیہ، یہ بعد والا معطوف اور پہلے والا ان تضرب زیدن ان تضرب ضربتو وہ کیا معطوف علیہ، اور پھر یہ معطوف پچھلے ان تضرب اضرب کے لیے وہ کیا ہے معطوف علیہ، معطوف اور معطوف علیہ مل کر مثل و مضاف کے لیے پورا معطوف معطوف علیہ، مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا جناب خبر بن گئی، مثالہ مقدر مبتدا کی خبر بن گئی۔ آگے دامہ دیں جی، وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا، ان واو عطف ان حرف شرط کان فعل ناقص، الجزاء ذوالحال وحدہ مضاف ہو کی طرف، اور یہ بن گیا حال، یہ بن گیا حال، حال ذوالحال، جزا کیونکہ ذوالحال تھی نا، حال ذوالحال مل کر کانا کا اسم، کانا کو اسم اور خبر چاہیے نا، فعلاً موصوف مضارعاً صفت، موصوف صفت مل کر کانا کا کانا کی خبر، تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ شرطیہ، شرط کو جزا چاہیے، جزا دیکھو فتجزمہ فا جزائیہ، تجزمو فعل مضارع ہے یا اس کا فاعل جو اس کے اندر ہے، مراد اس سے ان ہے، ہو ضمیر مفعول کی، علی جار سبیل مضاف، جواز مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور متعلق تجزمو کے، تجزمو فعل فاعل مفعول مل کر کیا بن گیا اگا جان جملہ جزائیہ، جملہ جزائیہ، پہلے والی ان کان الجزاء وحدہ شرط کے لیے یہ کیا بن گئی جزا، نحو مضاف ان حرف شرط، ضربتا فعل فاعل، ضربتا تا فاعل کی ہے، ضربتا فعل فاعل، اضرب مخاطب دوسرے کا جناب واحد متکلم کا صیغہ، اضرب فعل فاعل، اضرب جزا، ضربتا فعل شرط، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط اور جزا مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مثالہ مقدر مبتدا کی خبر۔ خست نباشی، سلامت رہیں عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔